السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر کے جائیں، انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملے گا۔ آج جو ہے اس بات کو لے کر لوگ پریشان ہیں کہ سعودی عرب کے اندر چاند ہوا یا نہیں ہوا ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں ابھی تک کوئی تحقیق ہمیں نہیں ملی ہے، اس کی تفتیش ابھی جاری ہے۔ جیسے ہی کوئی اپڈیٹ ملے گی انشاءاللہ آپ کو ہم بیان کر دیں گے، لیکن آپ اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور آج شعبان المعظم کی 28 تاریخ ہے۔ تو بہت سے لوگوں کا یہی ذہن میں سوال رہتا ہے کہ آج سعودی عرب کے اندر چاند دکھائی دے گا، رمضان مبارک کا مقدس مہینہ وہاں آج شروع ہو جائے گا، اور آج ہی سے نماز تراویح وہاں ادا کی جائے گی۔ نماز تراویح کا مکمل اہتمام آج ہی سے شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں، آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ سعودی میں چاند ہونا یا نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم جو اجمی لوگ ہیں، ہندوستان، پاکستان، یعنی جو عرب سے علاوہ لوگ ہیں، عرب سے علاوہ کے جو ممالک ہیں انہیں اجمی کہا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو اجمی ممالک ہیں ان ملکوں میں چاند نہیں ہوگا، یعنی اگر وہاں چاند نہیں ہوا ہے تو یہاں چاند نہیں ہوگا، یہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیونکہ بہت سی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں بھی عید ہوئی ہے اور یہاں پر بھی عید ہوئی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر وہاں چاند دکھے گا ایک دن پہلے تو ہم دوسرے دن کو ہمارے یہاں پر چاند دکھے گا۔ یہ اس بات میں کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی حقیقت اس بات کی نہیں ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے تو لوگ قیاس اسی پر بھی کرتے ہیں۔ بہرحال رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بالکل شروع ہونے والا ہے، تو آپ تمامی حضرات اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو اس انداز میں گزاریں کہ جس انداز سے گزارنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، نمازوں کا بالخصوص طریقے سے اہتمام کریں۔ آپ اگر یہ سوچ بنا کر کے رکھیں گے کہ انشاءاللہ اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہم سے کوئی بھی گناہ سرزد نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی نافرمانی ہم سے نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اگر گزر بھی جائے گا تو ہم یہ نیکی کے کام ہمیشہ کرتے ہی رہیں گے۔ یہ سوچ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ کچھ ہی دن تک رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں دیکھا یہ گیا ہے کہ کچھ ہی دن تک لوگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی ہے، نمازوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، تراویح بھی ادا کرتے ہیں، اور بہت سے مقامات پر 10 دن کا قرآن پاک ہوتا ہے، کہیں 20 دن کا ہوتا ہے، کہیں 6 دن کا بھی قرآن پاک مکمل کر لیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں وہ لوگ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا قرآن پاک پڑھنے کے بعد میں، قرآن پاک تراویح کی شکل میں سننے کے بعد میں، کیا تم لوگوں پر نماز معاف ہو جاتی ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز مومنوں پر فرض کی ہے، تو اس کا ہر حال میں ہمیں خیال رکھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے، کیونکہ اس رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے عام دنوں میں ہمیں ایک حرف پڑھنے کی برکت سے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، لیکن رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں اگر ہم کوئی ایک نیکی کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب ہمیں 70 گنا عطا فرماتا ہے۔ ہم نے ایک نیکی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 70 نیکیاں ہمیں عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں جیسے کہ آتا ہے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جیسے الف لام میم، اب الف لام میم جو ہے یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، تو یہ 4 حرف ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے علاوہ ایک حرف پڑھنے کی وجہ سے 10 نیکی عطا فرماتا ہے، اور رمضان میں اگر ایک نیکی کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بدلے 70 نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں، کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے لیکن آپ اپنی نیکیوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہر چھوٹی بڑی غلطی کو آپ اس رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں دور کریں، انشاءاللہ آپ اپنے اندر بہت سا چینجنگ پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔